سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں ببن، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریدوں کا، مریضوں کا، عقیدت مندوں کا، شمع رسالت کے پروانوں کا، اولیاء اللہ کے موجود تھے۔ مذہبی انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے خصوصی دم کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ مختلف مرادیں، مختلف مصیبت و عالم میں گرفتار لوگ دربار عالیہ بلاوہ شریف آتے ہیں، آستان عالیہ کل سے آتے ہیں۔ مرصوب رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تم نے شفا، کرم، مہربانی لکھ دی ہے۔ اور جب میرے رب کے کرم سے کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے تو رب اپنے ہی کرم سے اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جگہ نہیں ہے اتنی، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہو چکی ہے اور ہزاروں لوگ ابھی موجود ہیں جو ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں، دم اور دعا کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ زندگی کے دو ہی مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اور یہ پیغام دربار عالیہ بلاوہ شریف سے یہی جاتا ہے کہ جس نے حضور کی عزت کی، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور محشر میں بھی اسے عزت عطا فرمائی۔ یہی پیغام، اور آپ پوری دنیا سے لوگ دربار عالیہ بلاوہ شریف آتے ہیں۔ ہر روز ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے، جہاں دور جدید کی سائنس ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ میں نے 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ جو طاقت مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کے اندر موجود ہے، کائنات میں اور کہیں بھی وہ طاقت موجود نہیں ہے۔ کاش ہم نے زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن جب تک دل کی دنیا کے اندر ڈوب کے کوئی کام نہیں کرتے، اس وقت تک خدا کی ہم رضا یا خدا کا کرم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے بنی آدم، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دے تو میری مرضی بھی تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو اپنی مرضی پہ ڈٹا رہا، میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے تیری ساری خوشیاں چھین لوں گا، ساری مرضی جو تمہاری مرضیاں ہیں چاہتے ہیں وہ چھین لوں گا۔ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجر سرکار رحمت اللہ علیہ جن کی دہلیز پہ آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی پوری ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا میں گزار دی۔ وہ کہتے ہیں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، سوراخدار پہاڑ، اندھیرے پہاڑ، بہت عجیب و غریب راستے، دشوار ترین راستے، لگتا ہے ایسے کہ سنسان ہے، نظر کچھ نہیں آتا، لیکن جو صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجر سرکار کی مزار کی طرف ایک نظر جاتی ہے تو لگتا ہے پوری کائنات جہاں اسے روشن ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا اور آخرت دانوں میں
جو میری راستے پہ چلے، میری رضا پہ چلے. آپ دیکھیں اب رات کی آدھی رات رات ہو گئی ہے، لیکن بڑی مطمئن طریقے سے، بڑے سکون سے دنیا بھر سے آئے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیٹھنے کا مقصد دیکھ لیں، بس یہ آپ کی سماعتوں کی نظر، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو خصوصی دم اور دعا. مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان کافی فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ کچھ نہیں ہے. فیصلہ اصل دل کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کے بالکل قریب بیٹھا ہے تو اس کا دل اس سے دور ہے تو اس پہ کوئی کرم نہیں. تو اگر دل کے اندر محبت ہے تو ہزاروں مائل دور بیٹھا رب کا کرم پا سکتا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ابھی مجھے ملے آپ کے سامنے ہی، وہ شروع سے آئے ہیں اور کہنے لگے کہ میرے والد آج سے 3 سال قبل انہیں دماغ کا فالج ہوا، برین اٹیک ہوا. خدا بچائے تاجدار ختم نبوت کی امتی کو ایسی موذب مرض سے. انسان ہوش و آواز بھول جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اسے زمانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اب علاج ممکن نہیں، پاسبل نہیں. جتنی زندگی باقی ہے ایسے ہی گزر جائے گی، لیکن جہاں تاجدار ختم نبوت کی بات کی جائے وہاں بجھتے ہوئے چراغ بھی جل پڑتے ہیں، ٹمٹماتی ہوئی بھی روشنیاں چمک پڑتی ہیں. کیونکہ زندگی کا مشن ایک ہی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے سڑک تک، وہاں گیٹ تک کتنے لوگ ہیں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت. اب یہ وہاں سے شروع پر سے آئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا پتہ چلا اور میں اپنے والد کو لے کر یہاں معذوری کی حالت میں ویل چیئر پہ لایا. ہوش و آواز گھما بیٹھے تھے، عقل و سمجھ ختم ہو چکی تھی. ایک دم کرایا، دوسرا کرایا، پھر تیسرا کرایا، حتیٰ کہ جب 7 دم کرائے اور اللہ کے رسول کے کرم سے، تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے انہیں ایسی شفاعت عطا فرمائی جس طرح 3 سال پہلے تھے اس طرح واپس دماغ آ گیا، وہ برین کا اٹیک ختم ہو گیا. اور میں اپنے والد کو سبحان اللہ، یہ ان کے والد ہیں. اور یہ جب پہلی بار آئے، چلنا کہاں، ہوش بھی باقی نہیں تھا. 3 سال بے ہوشی کے عالم میں گزارے اور اللہ نے پھر اپنے ہی کرم سے انہیں شفاعت عطا فرما دی. مقصد صرف آپ کی سماعتوں کی نظر یہ لفظ اسی لیے کر رہا ہوں کہ یاد رکھو کائنات میں 2 چیزیں ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزہ عطا کیا اور اپنے ولیوں کو کرامت عطا فرمائی. اور کرامت دنیا میں، آخرت میں نہیں، دنیا ظاہری دنیا میں اگر وہ کرامت
ایسی کرامت دیکھیں جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو کفار نے یہ سمجھ لیا یہی تاجدار ختم نبوت ہے۔ جب کنکریوں نے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا تو کفار کی دیواریں ٹوٹ گئی، خوف و حراست میں گھبرا گئے، انہوں نے کہا یہی تاجدار ختم نبوت ہے۔ جب حضور غوث پاک نے وہ مردے قبرستان سے زندہ کیے تو معلوم ہو گیا یہ غوث اعظم ہیں۔ جب خواجہ محی الدین چشتی علی حجویری نے اپنے کاسے میں پورا تالاب بند کر دیا تو پھر پتا چلا 90 لاکھی نوح نے کلمہ پڑھ کر یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور جب صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ کوئی آ جاتا ہے جو دنیا کے ڈاکٹروں، مالجوں، حکیموں اور طبیبوں سے لاعلاج ہو جاتا ہے، جب اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے یہاں سے شفا پا جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے بندے۔ اس لیے کرامت کا مقصد یہی ہے، کاش لوگ بڑے لفظ ایسے چناؤ کرتے ہیں، لفظوں کا چناؤ تو ان کے پاس ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری زندگی لائف ٹائم آپ تیراکی کی سوئمنگ کتاب بکس پڑھتے رہے لیکن اس وقت تک آپ تیر نہیں سکتے جب تک کسی تالاب میں آپ چھلانگ نہیں لگاتے۔ کہنے میں تو بہت سارے لفظ ہوتے ہیں لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ہزاروں آنسو اور رات کی تاریکی میں بندہ دیکھتا ہے اور لوگوں کا درد اپنے سینے میں ڈال کر صرف دنیا داری لالچ سے نہیں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو پھر ہر اٹھا ہوا ہاتھ کبھی دعا سے خالی نہیں جاتا، ہر سانس کے اندر رب شفا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہے یہ پیغام ہے، جس کی جتنی محبت ہے، جس کی جتنی عقیدت ہے، جتنی محبت ہے، اس عقیدت کے مطابق ہی رب اسے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں چپ کریں تا موتی ملن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگوں شور مچاویں، نہ موتی تا نہ ہیرے۔ بات یہ ہے کہ محبت سے بیٹھے، کچھ 22 سال ہو چکے ہیں تاریخ راتوں کو جاگتے ہوئے، صرف نہ تو دنیا داری کی خاطر، نہ کسی لالچ کی خاطر، نہ کسی سیاست کی خاطر، نہ کوئی دنیا کو چمکانے کی خاطر، فقط یہی کی محبت کی خاطر۔ جب یہ دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اپنے پرائے سب جدا ہو جائیں گے، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تیسرے سوال پہ چہرہ مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہم پہ خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ بس یہی پیغام ہے، زندگی کا مشن یہی ہے، یہ پیغام ہے کہ اللہ ہمارا مالک و خالق ہے، کرم اور مہربانی کرنے والا میرا رب ہے، اور اپنے جان سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اور اولیاء اللہ کی توقیر و عزت ہے۔ ان عزتوں انہی محبتوں میں انشاءاللہ تعالی اگلے سیچرڈے کو انشاءاللہ تعالی 19 تاریخ کو بروز ہفتے کو انشاءاللہ تعالی نواسہ رسول جنہوں نے 3 براعظم کے مالک یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا، یزید تیری حکومت سے نہ تو میں ڈرتا ہوں اور نہ مجھے چاہیے، یہ تو میری جوتی کی نوک پر ہے، بس میرے نانا ہی تاجدار ختم نبوت ہے۔ انہی کی محبتوں میں، انہی کی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں محفلیں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس بار یوکے کے اندر، برمنگھم کے اندر انشاءاللہ تعالی تاریخ ساز محفل شہدائے کربلا کانفرنس ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سنڈے کو میں یہاں ہی موجود ہوں گا 27 تاریخ کو، اور جو لوگ 2 ہفتے کے بعد آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کو 2 ہفتے بعد آئیں۔ انشاءاللہ اس کے درمیان میں بدھ کو کلر سیدھا جمعرات کو پھر دربار
اور اس کے بعد جو اگلی جمعرات 24 تاریخ کو آئے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دربار صرف ایک ویک کا وہاں کا ایک روحانی دورہ ہے، صرف ان لوگوں کو یہ بتانا کہ جو تم سے ٹھیک نہیں ہو سکتے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن سے ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کو، ان کا خدا کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے ٹریول کر کے یوکے، یورپ جاتے ہیں کہ وہاں جدید ترین علاج ہے، جب ان سے علاج سے لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے شفا پا جاتے ہیں۔ اللہ کریم تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہمارے سینوں کے اندر، ہر دھڑکن کے اندر حضور کی محبت ڈالے، اور جہاں امت مسلمہ میں کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اسے شفا عطا فرمائے۔ بس بات یہ ہے، جتنا پیمانہ ہے اتنا ہی کرم ہے، جتنا ہی پیمانہ۔ آپ دیکھیں کہ ارادے اور نیت کی بات ہوتی ہے، اور جتنا جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کے والوں کے دروازے سے کوئی شفا عطا فرماتا ہے، شفا پاتا ہے۔ آپ بس صبر و محبت سے بیٹھے رہیں، کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا، جو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، اگر کوئی کہیں تشریف فرما ہے تو میرے سامنے آ جائے تاکہ اس خصوصی دم میں شامل ہو جائے، تاکہ اس خصوصی دم میں کہیں بھی اگر اسے بیٹھنے کی جگہ مل سکتی ہے تو بیٹھ جائے، تو نہیں بیٹھنے کی جگہ ملتی تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ ہی جانا، ادب میں کھڑے ہو جانا وہ بھی محبت کی آخری نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بات نہیں ہے، دل کا بیٹھ جانا، دل کا سکون آ جانا، اٹھنے اور بیٹھنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا جب تک دل کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس منزل سے عشق بچاوے ایمان کو خبر نہ کوئی ہو۔ بس آخری بات، حضور کی محبت کیا ہے؟ حضور کی محبت ایمان سے پہلے ہے، حضور کی محبت ہی ایمان ہے۔ ایک ہندو تھا، شاعر تھا، لیکن محبت والا تھا، الفت والا تھا، چاہت والا تھا، مذہب کا پجاری مندر کا تھا، لیکن مصطفیٰ مدینے والے سے پیار کرتا تھا۔ زندگی کی شام ہو گئی، مختصر بتا رہا ہوں، زندگی کی شام ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اور عقائد کے اندر ہر لوگوں کا طرز عمل جدا جدا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے ہمارے درمیان یہ عقائد ہیں کہ مرنے سے پہلے کسی کو معاف کیا جائے، یا کسی نے زیادتی کی تو اسے معافی مانگی جائے، اس طرح ہندو کے مذہب کے اندر یہ خیال ہے، یہ تصور ہے کہ اب ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے، اب واپس نہیں آئیں گے، اور راکھ ہونے سے پہلے جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کا نام کالیہ پرشاد تھا۔ بس کالیہ پرشاد کی سانسیں رکنے لگی، اس کے قریب کے رفقا اس کے قریب آ گئے اور بیٹھ کے اسے کہنے لگے، اب تو اس دنیا سے جانے لگا ہے، بتا تیری آخری کیا خواہش ہے؟ تو کالیہ پرشاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نم آ گیا، اور کہنے لگا، ایک ہاتھ میں چاند سورج ستارے رکھ لو، دوسرے ہاتھ میں کونین کی دولت رکھ لو، پھر کوئی پوچھے کالیہ پرشاد سے تجھے کیا چاہیے تو نالے محمد کو آنکھوں سے لگا لو۔ بس یہ لفظ کہنے تھے، مصطفیٰ جان رحمت رب کی محبت جوش میں آئی اور اس نے راستہ ہی بدل دیا، وہ جہنم کا راستہ ہی ختم ہو گیا، اور فوراً اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ جنت چلا گیا۔
اس لیے محبت ہی ایمان ہوتی ہے. جس سینے کے اندر محبت نہیں ہوتا وہ سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. اس لیے محبت رسول ہی جنت کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے جو ویل چیئر پہ مریض ہیں، اسٹیچر پہ زیادہ بیمار، زیادہ تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، ان کی بھی مشکلوں کو آسان فرمائے. آج میرا پیغام سن لو. بہت ہوا باز ہوتے ہیں، بہت ہوا میں اٹھنے والے مختلف باتیں کرتے ہیں، بات بھی اسی کے خلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گرتا تو وہی ہے جو شاہ سوار ہوتا ہے. بھلا وہ طرف کیا کرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے. دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی طرف بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں انگلیاں اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن ایک نہیں اٹھاتے، ہم پوری کی پوری 10 انگلیاں اٹھاتے ہیں. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ ہدایت یافتوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اس لیے ایک انگلی اٹھانے سے باقی 4 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں اور 10 انگلیاں اٹھانے کی سے بارگاہ رب عزت میں ہاتھ پیش ہو جاتے ہیں. اسی کوشش کیا کریں. محبت والے لوگ دل کے اندر بخل نہیں رکھتے. بخیلی جہنم جانے کا راستہ ہے اور محبت جنت جانے کا راستہ ہے. اللہ ہمارے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈال کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالی دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. بس بڑی محبتوں سے، بڑی چاہتوں سے آپ بیٹھے ہیں، بڑی الفتوں سے، بڑی رفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دم اور دعا سے قبل مرشد کامل اور مرید صادق. اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا مسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے دائیں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا. بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ابھی انشاءاللہ تعالی دم ہوگا. نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. شفا من جانے اللہ ہے. سبھی لوگ اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی کام میں شامل ہوں. اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائے. اب دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. جہاں درد تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کے لیے سے لائیے، اس اوپر کیجیے. پانی، تصویر، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں جو دم کی نیت سے لائیے.
اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. اوپر کیجئے جو چیز دھمکی بھی ایسے لگی. جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ پلاوڑا شریف سے جا رہا ہے، ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے. اللہ پاک پاکستان میں اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ پاک تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے مظلوم کشمیریوں پر اپنا خصوصی کرم کر کے ان کی آزادی نصیب عطا فرمائے. ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.